اس چینل کے ذریعے اردو میں جتنی بھی لیکچر آئیں گے ان کا مقصد یہ ہے کہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو انسان اس زندگی میں رہتا ہے اس کی سب سے بڑی پوزیشن، ملکیت وہ یہ ہوتی ہے، وہ اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ملکیت ہوتی ہے جو اس کی سوچ ہے، اور اسی سوچ کے ذریعے ہی زندگی آگے چلتی ہے۔ اب کوئی بھی ایسی کتاب، کوئی بھی ایسا استاد، کوئی بھی ایسا مذہب، کوئی بھی ایسا سیاسی نظام، کوئی بھی ایسا جو آپ کا اخلاقی نظام ہے، کوئی بھی آپ کا سماجی نظام، کوئی بھی جو کتاب دنیا میں لکھی جا رہی ہے، جو بھی اس کا موضوع ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو عالم ہے آپ کا، کوئی بھی جو استاد ہے آپ کا، اور خاص کر کوئی بھی جو لیکچر یا ویڈیو ہے آپ کے پاس، وہ اگر آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ سوچ سکیں، آپ کے اندر سوال کرنے کی اہمیت پیدا ہو، آپ کے اندر سوال کرنے کی ہمت پیدا ہو، جب سوال کرنے کی ہمت یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں، جب یہ ساری چیزیں، اس میں سے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ وہ ساری کی ساری باتیں آپ کی زندگی کو اہم بنا دیتی ہیں، اگر آپ کو ان سب چیزوں میں سے کوئی ایک لفظ بھی ملتا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، کوئی ایک فکرہ بھی ملتا ہے جو آپ کی سوچ بدل سکتا ہے، کوئی ایک ایسا پیراگراف ملتا ہے آپ کو، کوئی ایک سوچ ملتی ہے، تو وہ کتاب رکھنے کے قابل ہے، وہ عالم عزت کے قابل ہے، وہ استاد معتبر ہے، اور وہ تمام جو نظام ہیں جو آپ کو یہ ساری چیزیں دیتے ہیں وہ سارے آپ کے لیے قابل تحسین ہو جاتے ہیں۔ پھر جو سب سے زیادہ خاص بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ ویڈیو خاص ویڈیو کب بنتی ہے؟ اگر وہ آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے، اگر وہ آپ کو اس ویڈیو لیکچر کا ایک لفظ بھی آپ کی زندگی کو بدل دے، اس کا ایک فکرہ بھی آپ کی زندگی کو بدل سے، اس کے اندر کچھ بھی آپ کو ایسا ملے جس کو سننے کے بعد آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، آپ کو زندگی کی مختلف جوتیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں، تو وہ ویڈیو، وہ لیکچر، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو آپ لوگوں کے لیے بنائے ہمارا پروگرام ہے کہ ہم آپ کو ایسی ویڈیو دیں، ایسے لیکچر دیں جو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا کریں، کیونکہ جب آپ کے اندر سوال کرنے کی ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ جواب کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب جواب کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ بھی سوچتے ہیں، اور جب جواب نہیں بھی ملتا تو خود سوچتے سوچتے لوگوں سے بھی پوچھتا ہے، بندہ اپنے نظام سے پوچھتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو، ان سوالوں کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کو کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوتا اور آپ سوچتے ہیں تو فطرت آپ کو خود جواب دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جو ملکیت ہے وہ اس کی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ہمارا یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام جتنے بھی سامعین ہیں ہمارے اردو میں اور انگریزی کے بھی سننے والے، تاکہ ان سب کو یہ ایک پتہ چلے، ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سوچنا کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، سوال کیسے کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو اسی مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اب یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اب ویڈیوز جو اردو میں آئیں گی، تو اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے، کس چیز نے مجھے تحریک دی کہ میں اس کو بناؤں۔ اب جب چونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں تو پڑھاتے ہوئے کبھی ڈرامہ پڑھانا ہے، کبھی ناول پڑھانا ہے، کبھی شارٹ سٹوری پڑھانی ہے، کبھی آپ کو ایسے پڑھانے ہیں، تو یہ پڑھاتے پڑھاتے ایک دن مجھے آرتھر ملر کے ایک ڈرامے سے میرا آمنا سامنا ہوا، اور اس ڈرامے میں کے ذریعے آرتھر ملر سے جب پوچھا کہ کیا، اس ڈرامے کے ذریعے آرتھر ملر سے پوچھا کہ کیا میسج دینا چاہتے ہو، کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے، تو وہ جو پیغام تھا وہی تحریک ہے اس سارے فلم کو، اس ساری جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں اردو میں اس کے بنانے کے لیے۔ اب اس کا جو کیریکٹر ہے، جو ہیرو ہے، وہ اپر مڈل کلاس سے اس کا تعلق ہے۔ وہ ایک دن اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور عامر جو ڈکٹیٹر ہے، نازی ڈکٹیٹر ہے، ان کے جو اعلی کار ہیں ان کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس کے جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اپنی شناخت کے لیے کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس میرے کاغذات ہیں،
میرا کارڈ ہے، میرے جو میں نے جہاں سے میں نے پڑھا وہ ساری میرے پاس ڈگریاں ہیں۔ اب وہ اس سے لے لیتا ہے اور لے کے تو ویسٹ باسکٹ، وہ جو کوڑا کرکٹ والی ٹوکری ہے گندی، اس میں پھینک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں باقی بچا، کچھ بھی نہیں باقی بچا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے، وہ آگے سے جو بات اس کریکٹر کے ذریعے آرتھر ملر نے بتائی ہے، اور وہ یہ تھی کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اس کی ساری ڈگریاں اس سے چھین لی جاتی ہیں، ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو پھر بھی ایک چیز رہ جاتی ہے، اور وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ اس حالت میں اس کا ریئیکشن ہے، اس کا رد عمل ہے۔ اور جو اس نے اب رد عمل کیونکہ اس نے کرنا ہے تو، اور اس کے پاس دو ہی چیزیں، ایک رد عمل ہے اور ایک اس کے پاس امید ہے۔ جب تک دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس جتنی بھی تباہی آ جائے، جب تک رد عمل موجود ہے اور جب تک اس کی امید موجود ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی مقام پر شکست خوردہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی میرا بھی مقصد تھا، اسی سے میں نے اس کے لیے تحریک لی ہے۔ میرا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ جو تمام میری ویڈیوز ہیں اردو میں ہیں، ان کے ذریعے میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں آپ کے ارد گرد جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ کی سماجیات ہے، آپ کے سیاسی نظام ہے، اس میں آپ کو بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں، آپ کے گھر کے نظام میں بہت سارے مسئلے نظر آتے ہیں، آپ کو تعلیمی نظام میں مسئلے نظر آتے ہیں، آپ کو اخلاقیات میں بہت مسئلے نظر آتے ہیں، اور آپ کو یہ جو مذاہب ہیں ان میں بہت سارے مسئلے نظر آتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آپس میں ایک جیسے یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں مختلف طرح سے سوچتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں۔ تو جب آپ چاروں طرف ہر طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، سب خراب ہو رہا ہے، تو آپ کس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، آپ ایک بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کیا چاہتے ہیں کہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ نظام غلط ہے، یہ سیاسی نظام غلط ہے، یہ مذہبی نظام غلط ہے، یہ اخلاقی نظام غلط ہے، یہ کتابیں غلط ہیں، یہ سارا کچھ ہی غلط ہے۔ جب یہ سارا کچھ غلط ہے تو پھر آپ کو اس وقت بھی زندگی نہیں رکتی، زندگی تو آگے جا رہی ہوتی ہے، تو تب بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوتا ہے اگر یہ سارا آپ کو غلط لگتا ہے تو۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بدلیں، اور لوگ نہیں بدلتے۔ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ایسے سوچیں جیسے ہم سوچتے ہیں، لوگ ایسے نہیں سوچتے، اور دنیا کا کوئی بھی بندہ ہمارے مخالف نہیں ہوتا۔ صرف ایک بات ہم میں اور ان میں ہوتی ہے کہ وہ ہم سے مختلف سوچتا ہے، ہم اس سے مختلف سوچتے ہیں۔ اور زندگی میں انسان کو صرف ایک چیز پر اس کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ ہوتی ہے جو اس کے اندر ایک انسان چل رہا ہوتا ہے، اس نے وہی اس کو ریئیکٹ کرنا سکھاتا ہے تمام پریشانیوں میں، وہی اس کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے امید کو نہیں چھوڑنا، اور چونکہ وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے ہر بری سے بری حالت میں، تو یہی سوچنا ہے، یہی بتانا ہے کہ آپ کے لیے پاس جب کچھ بھی نہیں رہتا تو وہ جو ریئیکٹ کرنا ہے نا، آپ نے اندر سے اس کو کیسے لینا ہے، سوچنا کیسے اس پر۔ تو یہی مقصد ہے میری تمام ان ویڈیوز کا جو اردو میں ہیں، آ رہی ہیں اور آنے والے لوگوں کو بتائیں گی۔ اب یہ زندگی کو جب آپ نے مقصد دینا ہے تو ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ایک تو وہ ہے کام آپ کا زندگی میں۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آپ جہاں پر بھی جائیں دنیا کا ہر بندہ اس بات پر ایگری کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا، کیا اس کا صرف پلیئر لینا، پاور حاصل کرنا، زندہ رہنا، یہی مقصد ہے؟ نہیں، کچھ اور بھی ہے، مقصد ہے زندگی کا، وہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر زندگی آگے ہی نہیں جاتی۔ اور پھر وہ اگر آپ اس کو لیں کہ جی لو ہے، محبت ہے، تو وہ بھی لوگوں کی خدمت ہے۔ دوسرا، بڑے بڑے کام کرنے، وہ بھی خدمت ہے۔ اور تیسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی کرائسس میں چلے جائیں، جتنے بھی آپ پر برے حالات آ جائیں، آپ نے ایک چیز کا دامن نہیں چھوڑنا ہوتا، وہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے، اور یہی جو آپ کے اندر سے آواز آئے گی، یہی آواز ہے میری ان تمام ویڈیوز کی جو اردو میں آپ لوگوں کے لیے پیش کی جائے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں یہ آپ کی جمادات جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد ہے نباتات، اور پھر آپ کے پاس جو چیز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حیوانات ہیں، اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس جو نظر آئے گی وہ ہے انسان۔ اب انسان کی ان تمام چیزوں میں سے خاص بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو نا عقل دیا گیا ہے۔ چونکہ عقل دیا گیا تو پھر یہ کیا کرتا کیا ہے اس کے ذریعے، اس کے یہ سوچتا ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ سوچتا ہے میں کیوں ہوں،
میں کہاں ہوں, میں زندگی میں آیا کیوں ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, یہاں سے میں نے کہاں جانا ہے, جو زندگی میں گزار رہا ہوں کیا یہ واقعی ایسے گزارنی چاہیے تھی میری, اور کیا میں جو میرے مقاصد تھے, زندگی کا مقصد ہے جو اس کو میں مقصد دینا چاہتا تھا, کیا اس میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں. تو یہ وہ تمام سوال ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کا حصہ ہیں, اور ان کو جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلی بات جو آپ کے پاس ہے وہ ہے کہ آپ کی جو انٹلیکٹ ہوتا ہے آپ کا, جس کو آپ دانشوری کہتے ہیں. دانشوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی کا مقصد اس کے ذریعے ملے, عقل کے ذریعے ملے. دوسری چیز جو آپ کی مدد کرے گی وہ ہے آپ کے جذبات. اب جذبات, ظاہر ہے کہ جذبات کے بغیر بھی انسان نہیں آگے چل سکتا, تو اس کو ہم, اس کے لیے جو ہم چیز ہے اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کو جذباتی ذہانت بھی کہتے ہیں. ایک دانشورانہ ذہانت ہے جو آپ کو زندگی کا مقصد بتاتی ہے, ایک آپ کی جذباتی ذہانت ہے جو آپ کو بتاتی ہے, اور تیسری جو ہے وہ آپ کی کلچرل انٹیلیجنس ہے, یا جس کو آپ کو ثقافتی ذہانت کہتے ہیں. وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو آپ کے ارد گرد سارے نظام ہیں, یہ جو سیاسی نظام ہے, یہ جو مذہبی نظام ہے, یہ جو معاشی نظام ہے, یہ جو آپ کے پاس اس کا اخلاقیات کا نظام ہے, جتنے بھی سارے نظام ہیں, ویلیوز ہیں, جو چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں, اب یہ ساری چیزیں یہی آپ کو بتائے گا کہ یہ ان میں چونکہ متنوع پایا جاتا ہے, یہ مختلف ہیں, ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہے, لیکن ایسا ہے نہیں ہے. اب زندگی کا مقصد آپ نے لینا ہے تو ان سب چیزوں کو ملا کے لینا ہوتا ہے. آپ ایک وقت پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور اب کیسے یہ چیزیں آپ کی مدد کریں گی, اب یہ بات انسان کیا ہے, یہ بشر کیا ہے, انسانیت کیا ہے, اس کو تنہائی کیوں محسوس ہوتی ہے, اس کے اندر نرگسیت کیوں پائی جاتی ہے, اس کے علاوہ علم کیا ہے, سوچنا کیا ہے, آپ کے پاس جو زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو کیسے دینا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو آپ کو ایک چیز ملے گی, اور وہ ہے میرا چینل جس کو کہتے ہیں تھیوری اینڈ لٹریچر آن ایج بائی پروفیسر ممتاز علی. اور اس کو دوبارہ پھر میں اس چینل پر تمام سامعین کو اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سنیں, سوچیں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور تھینک یو فار واچنگ.